اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 103 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ان آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید اور ریاست کے موضوع پر یہ ہمارا آج 5واں درس قرآن ہے، اور اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بات سمجھا سکوں کہ توحید کا پہلا میدان عمل ریاست اور سیاست ہے، اور ہر پیغمبر نے آ کر ریاست اور سیاست کو تبدیل کر کے نظام کو اللہ کے توحید کے زیر اثر، اللہ کی توحید کے تابع، اللہ کے قانون کے تحت بنانے کی کوشش کی، اور سب پیغمبروں نے اسی سلسلے کے اندر جدوجہد کی۔ اسی لیے یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی 103 نمبر آیت پڑھی ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون سے کیا کہا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ حَقٌّ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل۔ میرا یہ حق ہے کہ میں اللہ کے نام پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل حکم لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ یہاں سے بھی آیات تو صاف صاف واضح ہیں کہ فرعون جو بادشاہ تھا، اور اس کا جواب اب اس کے درباری فرعون کی ترجمانی کرتے ہوئے دے رہے ہیں۔ قال الملاء من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 109 ہے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ شخص ماہر جادوگر ہے۔ اور پھر سورہ المومن کہ آیات نمبر 23 اور 24 ذرا اسے ملاحظہ کیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور نمایاں حجت کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ اب یہ تینوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ تینوں سٹیٹ کے بڑے تھے، ریاست کے بڑے تھے۔ فرعون اقتدار کا نمائندہ تھا، سربراہ حکومت تھا۔ حامان یہ ملک کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا، اور قارون یہ سرمایہ دار تھا، سرمایہ دار لوگوں کی نمائندگی کرتا تھا، اور ملک کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، امیر آدمی تھا۔ ان تینوں کی طرف بھیجا، اور ان تینوں ہی کی گفتگو، ان تینوں کے متعلق توحید کا پیغام قرآن کے مختلف صفحات کے اندر موجود ہے۔ مطلب کہنے کا صرف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری جد و جہد جو فرعون کے خلاف لڑی گئی، وہ کس بات کے لیے لڑی گئی؟ ایک تو توحید کہ اپنا تخت و تاج، اپنی حکومت، اپنا قانون، اپنا نظام حکومت
اللہ کے احکامات کے تابع کر لو۔ یہی بات حامان کو بھی سمجھائی گئی، یہی بات قارون کو بھی سمجھائی گئی کہ اپنی دولت کمانے کے طریقے، اپنی دولت کے خرچ کرنے کے طریقے اللہ کے قانون کے تابع کرو۔ مذہبی پیشواؤں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو اپنی طرف سے احکامات بنا بنا کر مت دو، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر فرعون سے جو یہ مطالبہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے اور اللہ کی غلامی کے اندر لوگوں کو لے کر جایا جائے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور جب تک اسٹیٹ، ریاست اللہ کے قانون کے تابع نہیں آتی، تب تک لوگوں کو گردنوں سے غلامی کا طوق نہیں اتارا جا سکتا۔ لوگوں کو اللہ کے قانون کو اپنانے کے لیے مکمل آزادی ہونی چاہیے، کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں، آپ سب گواہی دیں گے کہ سیاست کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا نظام جو پاکستان کے اندر ہے، غیر جمہوری نظام ہے، غیر اسلامی جمہوری نظام ہے۔ یہ جمہوری نظام تو ضرور ہے، لیکن یہ اسلامی جمہوری نظام نہیں ہے۔ لیکن مجبوری، حالات کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک اس نظام کے اندر نہیں گھسو گے، اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکو گے، اور جب تک اس نظام کو تبدیل نہیں کرو گے، یہ نظام اللہ کے قانون کے تابع نہیں آئے گا۔ جو لوگ ان دوسری پارٹیوں، غیر اسلامی، غیر دینی پارٹیوں کو جو اسلامی قوانین کو رد کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے، ان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اللہ کا قانون اس زمین کے اوپر، اس ملک کے اندر نافذ نہیں ہوتا، تب تک وہ لوگ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یقیناً وہ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔